الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحافظوا لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خود فرید یا فرید حق فرید منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشمیاں مخدوم صابر کلیری امداد کن از رنجو ہم آزاد کن دین و دنیا شاد کن یا پیر دستگیرہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رحمہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین او نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے میرے آقا بڑا میں گناہ گار ہوں اپنی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے تیرے در کے سوا آقا جاؤں کہاں حال دل جا کر سناؤں کہاں تیرے در کے سوا آقا جاؤں کہاں حال دل جا کر سناؤں کہاں میں ہوں غم کے سمندر میں ڈوبا ہوا اپنی رحمت سے مجھ کو بچا لیجئے میرے آقا بڑا میں گناہ گار ہوں اپنی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے او نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے ہو کرم کی نظر میں پریشان ہوں ہو کرم کی نظر میں پریشان ہوں میرے آقا میں تیرا ثنا خوان ہوں ساری دنیا نے مجھ کو ہے ٹھکرا دیا ساری دنیا نے مجھ کو ہے ٹھکرا دیا
اپنی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے، ہو نگاہ کرم یا نبی مصطفیٰ، اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑ مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیو بزرگ دوستو، بے پناہ فضل اور کرم ہے رب العالمین کی ذات کا کہ اس ذات نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر عطا کرنے کا وقت موقع عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 11 سے سورۃ توبہ آیت نمبر 111 سے چاند لفظ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین کی ذات نے فرمایا التائبون، وہ مومن جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا مومن کون ہے؟ جو اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، گرہ آزاری کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس دن میں 100 مرتبہ حضور علیہ السلام توبہ کرتے تھے۔ یہ خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی ہے، کتنی توبہ کرتے ہیں۔ آج انہی کے امتی جو ہیں، انہی کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے ڈرتے اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ فرمایا تائبون، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو توبہ نہیں کرتا۔ مومن ہونے کی پہلی شرط، پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العالمین کی ذات کے آگے عاجزی کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے، اپنے مالک سے معافی مانگے۔ فرمایا توبہ کا دروازہ انسان کے زندگی ختم ہونے تک کھلا ہے۔ جب یہ سانس کٹ گئی، یہ بدن مبارک سے روح نکل گئی تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر کیوں مانگے۔ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ یہاں صاحب فرماتے ہیں آئی جان شکنجے اندر، کیوں ویلن وچ گنا، رون کو اج رہ محمد چے روے آمنا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چھپا کرو،
اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ جب بھی اللہ رب العالمین بارگاہ میں آؤ اس سے ڈرتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ مالک اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے پاس کوئی ایسے عمل نہیں ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہم گناہگار ہیں، انسان ہیں، جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا التائبون العابدون، فرمایا وہ بندہ جو عبادت کرنے والا، جو عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اشراق و چاشت کے نفل پڑھنا، تہجد کی ادائیگی کرنا، امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا، اپنی زبان کو درود پاک کے ساتھ تر رکھنا، اپنی نظروں کو نیچی رکھنا، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے پاک رکھنا، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے محبوب کے ذکر سے تر کرتے رہنا۔ فرمایا وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے قوم مبارکوں پر ورم آ جاتے، فرماتی ہیں میں اپنے دوپٹے کو پھونکے مار مار کے گرم کر کے آقا علیہ السلام کے قدموں پاکوں پر رکھتی، عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رات کا کچھ حصہ بھی آپ حرام کر لیا تھا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل و نوافل میں رات گزار دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارکوں پر سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری امت بڑی گناہگار ہوگی، لوگ امت کے ایسے ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، ان کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ میری امت گناہگار ہے، اس کی معاف فرما، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ساری رات امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عبادت۔ آج امت ہے جس کے پاس 5 نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، آج امت ہے کہ کئی دن ہو گئے، کئی مہینے گزر گئے کہ قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھا ہے، قرآن کریم کے اوپر نظر ڈال کر نہیں دیکھی، ابھی قرآن کریم کے اوپر ہاتھ لگا کر اس کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی دیکھ لیں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، تو میرا ذکر کر، میں تیرے چرچے کروں گا، تو میری عبادت کر، میرے نام کو بلند کر دے، میں تیرے چرچے کرتا رہوں گا۔ فرمایا تو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں میں میری پیدا کی مخلوق میں بیٹھ کر میرا ذکر کر، فرمایا میں عرش معلی پر بیٹھ کر فرشتوں میں تیرا ذکر کر۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے کہ فرما رہی ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کیا کر، میری عبادت کیا کر، تو آ کر میری بارگاہ میں جھک جا۔ جب تو میری عبادت کرے گا نا
پھر میں فرشتوں کو بھی حکم دوں گا کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا دنیا میں جا کے، دیکھو یہ میری عبادت میں کھڑا ہے، میرے قرآن کو پڑھ رہا ہے، میری نماز پڑھ رہا ہے، میرا ذکر بلند کر رہا ہے، میرے نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو درس قرآن کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے رب کو راضی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے جب رب راضی ہو گیا تو کائنات میں سب کچھ مل جائے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آؤ میرے بھائیو اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت کے لیے واپس موڑ دو، لے آؤ اپنی زندگیوں کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ شریف خود پڑھتا ہے، پڑھ کر اس کو اللہ کے بینک میں جمع کروا دیتا ہے، فرمایا اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمہ پڑھنے کا صدقہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرمایا اس کے مرنے کے بعد کوئی بندہ اس کو کچھ بھی پڑھ کر نہ اصال کرے، اور فرمایا وہ جو کلمہ شریف اس نے خود پڑھا ہوگا، پڑھ کر اللہ کے بینک میں جمع کروایا ہوگا، اللہ اس کا اجر عظیم سے قیامت تک فرماتے رہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، چلتے پھرتے کیا کرو۔ اور آگے رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا عابدون الحامدون، فرمایا حمد کرنے والے، اللہ رب العالمین کی ذات کی تعریف کرنے والے، اور رب العالمین کی ذات کے نام کو اونچا کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے کون ہے کائنات کے اندر جو اللہ جیسی آنکھیں بنا کر انسان کو عطا کرے؟ کون ہے جو کائنات کے اندر اللہ جیسے ہونٹ بنا کر عطا کرے؟ اور رب العالمین کی ذات نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو احسن طریقے سے سونی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ نے درخت بنائے، اور رب العالمین کی ذات نے زمین و آسمان بنائے، اللہ نے چاند و سورج بنائے، اور رب العالمین کی ذات نے 18,000 اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی تعریف ہے کہ زمیندار زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، لیکن رب العالمین کی ذات اس دانے میں سے ایک درخت بناتے ہیں، اس درخت کے اوپر رب العالمین کی ذات 7 سٹے لگاتے ہیں، اور 7 سٹوں کے اندر ہر سٹے کے اندر رب العالمین کی ذات 100 دانہ لگاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی حمد ہے جو نہ سمجھ میں آنے والی بات۔ یہ رب العالمین کی ذات کی تعریف ہے کہ جو خالق و مولا ہماری سمجھ میں نہ آنے والی بات میرا رب کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں سونی صورت عاشق ہونا کس کمدی یہ دنائی، عاشق ہو اس سونے دا جس نے شکل بنائی۔ یہ رب العالمین کی ذات کی حمد ہے، ہر وقت بیان کرو، بیٹھ کر اٹھ کر چلتے پھرتے کہ وہ رب ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حمد ہے کہ جس نے 7 آسمان بنا دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی حمد ہے کہ جس نے 7 زمینیں بنا دی، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی حمد ہے کہ رب العالمین کی ذات نے یہ سب کچھ بنانے کے بعد فرما دیا کہ یہ جتنا میں نے نظام بنایا ہے سارے کا سارا اپنے محبوب کے لیے، اگر محبوب نہ بناتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ بناتا۔ دیکھو نا یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جہاں جہاں اللہ نے اپنا ذکر رکھا وہیں وہیں اپنے محبوب کا ذکر رکھا۔ اذان دیکھو تو اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ
کے بعد رب العالمین کی ذات نے رکھا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور اگر دیکھیں رب العالمین کی ذات نے اذان میں اپنے محبوب کا نام رکھا. جب کلمہ پڑھیں گے تو آواز آئے گی لا الہ الا اللہ, آگے محبوب کا نام رکھا محمد الرسول اللہ. اور رب العالمین کی ذات نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. لوگوں جس طرح اللہ اول ہے, اللہ کا نبی بھی اول ہے, جس طرح اللہ آخر ہے, اللہ کا محبوب بھی آخر ہے, جس طرح اللہ ظاہر ہے, اللہ کا محبوب بھی ظاہر ہے, جس طرح رب العالمین کی ذات نہ سمجھ آنے والی چیز ہے, اسی طرح اللہ کا محبوب بھی نہ سمجھ آنے والے محبوب ہے. اور میرا رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک ہے. میرا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور رب العالمین کی ذات نے میرے نبی کو نبوت عطا کی, اللہ نے میرے نبی کو امت عطا کی, اللہ نے میرے نبی کو قرآن عطا کیا, اللہ نے میرے نبی کو نماز عطا کی, اللہ نے میرے نبی پر زکوٰۃ کا حکم دیا. کیا میرے نبی اپنی امت کے اوپر زکوٰۃ کا اعلان کر دو, جو مستحق ہے وہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کیا کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کی ذات نے اپنے محبوب کے لیے, ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے لیے. محبوب بھی اللہ رب العالمین کی ذات کی حمد کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہوا ایسی دعا خدا نہ کرے. دراصل اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, دراصل حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں مانتے, لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. یہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے, جن کے لیے اللہ نے سب کچھ بنایا. یہ میرے نبی کی تعریف اللہ کی تعریف. اور آگے ارشاد فرما دیا حامدون الصائمون الراکعون. فرمایا روزے رکھنے والے. اسلام کے اندر سال میں ایک مہینہ مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں. 29 یا 30. فرمایا روزے رکھیں. باقی جتنے دن ہم روزے رکھیں گے وہ نفلی روزے ہیں. سال میں 5 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. باقی جس دن مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں. چھوٹی عید کا دن ہے جس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. عید الفطر جس کو کہا جاتا ہے, اور 4 دن وہ جس دن پہلا دن جس دن حج ہوتا ہے, اور بڑی عید کے 3 دن عید الاضحیٰ کے. یہ 5 دن اسلام کے اندر روزہ رکھنا منع ہے. باقی پورے سال میں جب مرضی جس مرضی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہر پیر شریف کو اور جمعرات کو روزہ رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ولادت باسعادت کے دن میرے آقا روزہ رکھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے اندر چاند کے ہر 3 دن 13, 14 اور 15 آدم علیہ نبینا بھی روزہ رکھتے. پہلے نبیوں کی امتوں پر 6 مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کے اوپر 1 ماہ کے روزے فرض ہیں, باقی روزے نفلی ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو رکوع کرتے ہیں, ساجدون, وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں. میرے بھائیو راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت جب کوئی نہ تجھے دیکھے اتی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ
بخشش منگن والے اکار کھلے آئے دروازہ جس ویلے رب میری آوے تاں ٹل نہیں لگدی ماسا قطریوں سمندر بناوندا واہ واہ او دا پاسا آؤ رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کو راضی رکوع میں راضی کرو سجدوں میں راضی کرو اپنے رکوعوں کو پاک کرو اپنے سجدوں کو پاک کرو اپنی تنہائیوں کو پاک کرو جب تجھے کوئی نہ دیکھے تو وہ ہی دیکھے تجھے تو اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ جب اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ گے اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ گے وہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں آ کر سر سجدے میں رکھو گے نا تو اللہ فرشتوں کو دیکھ کر اپنے بندے کے اوپر میرا رب جو ہے وہ ناز کرتا ہے اللہ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں دیکھو میرا وہ بندہ ہے جو آدھی رات کو سونے کا وقت ہے آرام کرنے کا وقت ہے وہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر اپنا ماتھا بھی رگڑ رہا ہے اپنا ناک بھی میری بارگاہ میں رگڑ کے کہہ رہا ہے مالک تو راضی ہو جا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا یہ اس میں اپنے بندے کے اوپر راضی بھی ہوں یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا کروں آؤ میرے بھائیو اپنے رب کو راضی کرو اور فرمایا آمرون بالمعروف حکم نیکی کا کرنے والے اور نیکی کی لوگوں کو دعوت دو نیکی کی دعوت کو عام کرو برائی سے لوگوں کو بچنے کی دعوت دو کہ یہ شیطان کا کام ہے جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے آؤ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کھڑا کر لو اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ لوگوں کو دین کی دعوت دو نیکی کی دعوت دو جب تم دعوت دو گے لوگ نیکی کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے گا اور مالک تمہاری بھی بخشش فرما دے گا خالق و مولا مجھے اور آپ کو جن لفظوں پر میں گفتگو کر سکا اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرط عطا فرمائے آمین بجاہ النبی